मुताबिक आज अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वादे के मुताबिक इस वक्त रात के 9:30 बजे मैं आपसे दोबारा मुखातिब हूँ, डॉक्टर अजहर चुगताई, कराची से, न्यूनेटोलॉजिस्ट। 2 दिन पहले मैंने जो है वो एक वीडियो शेयर की थी न्यूबॉर्न्स के मुतालिक, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उसके ऊपर। फिर मुझे जो है बाद में सवालात मिले, तो उन सवालात के जवाबात आज मैंने सोचा कि आपके सामने उनके कुछ जवाबात दिए जाएं, और जो सवालात माएँ करती हैं उनके क्या कंसर्न हैं, क्यों परेशान होती हैं, उनको क्या गाइडलाइन दी जाती है, और डॉक्टरी ज़बान में या साइंस के अंदर क्या वो गाइडलाइन उसकी कोई हैसियत है कि नहीं, आज ये हमारा मौजू होगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरा टॉपिक था पहले न्यूबॉर्न बेबीज़ और उनकी नई माँओं की परेशानियाँ। तो उन परेशानियों पे इंशाल्लाह हम आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो मेरा पहला सवाल मेरे पास है कि न्यूबॉर्न की माँ जो है वो क्या खा सकती है। मतलब ये कि न्यूबॉर्न मदर को हमारे यहाँ माशरती रवायात चूँकि बहुत सारी हैं कि न्यूबॉर्न की माँ को अगर कोई बीमारी नहीं है तब भी वो जो है वो बिल्कुल ही पतला सा शोरबा और बहुत ही पतली सी चपाती खाएगी, और उसको जो है वो कोई खास चीज़ खाने की नींद नहीं दी जाएगी। मसलन आजकल आम का मौसम है, बड़े ज़बरदस्त आम आए हुए हैं, लेकिन नई माँ को वो कहा जाता है कि तुम आम खाओगी तो पीलिया ना हो जाए। तो ये वो चंद रिवायती चीज़ें हैं जिनका साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम जो है अगर ये बात करें तो न्यूबॉर्न की माँ जो है वो अपने घर का सारा खाना जो है वो खा सकती है, उसके खाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उनके घर में अगर जो है दाल पकी है तो दाल खाएं, उनके घर में अगर सब्ज़ी पकी हुई है तो सब्ज़ी भी खा सकती हैं, उनके घर में अगर कोई गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली, मैंने मछली का जिक्र भी किया जानबूझकर यहाँ पर कि वो खा सकती हैं। न्यूबॉर्न को उनके मछली खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बात क्या तय हुई? बात ये तय हुई कि न्यूबॉर्न की माँ अपने घर में पका हुआ खाना खा सकती है, क्योंकि अगर हम रिवायात के हिसाब से जाएंगे तो जो कराची में रिवायात हैं हो सकता है वो लाहौर में ना हो, जो लाहौर में हो सकता है वो पेशावर में ना हो, कोयटा में ना हो, मुल्तान में ना हो, फैसलाबाद में ना हो, हैदराबाद में ना हो, सक्कर में ना हो। हर जगह की अलग रिवायत हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अल्लाह मियाँ की फितरत के अंदर जो है वो रिवायती अंदाज में चले कि कराची के अंदर जो है वो एक बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली माँ चावल खाना चाहती है, एक हैदराबादी माँ चावल खाना चाहती है, लेकिन एक पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली का माँ को जो है वो चावल पसंद नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती खिलाए जाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में जो आम खाना मौजूद है, मैं आपसे किसी ख़ास खाने की बात नहीं कर रहा, आपके घर में जो खाना मौजूद है, हाँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाइयाँ नहीं होनी चाहिए, वो हम में से किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर मसाले नहीं होने चाहिए, वो हम में से किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। बहुत ठंडा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी के दिन है, आप मिक्स करके पीजिए। हाँ अगर कोई माँ मुझसे ये पूछे कि डॉक्टर साहब मैं क्या कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, साफ मना कर दूंगा मैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती हैं आप। कोई कहे जी मैं आइसक्रीम खा लूँ, मैं मना कर दूंगा जी थोड़ा सा बच्चा बड़ा होना है उसका देखा जाएगा। फ़िलहाल जो है हम ये चाहते हैं कि आप अपना नॉर्मल खाना जो आपके घर में पक रहा है उसको आप खाएं, ठीक है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। आपका अंडा खाने को जी चाह रहा है खाइए। बल्कि इवन मैं आजकल बात करूं, बरसात का मौसम है, पाकिस्तान के अंदर कराची में भी बारिश हो रही है, अगर आपके 2-3 पकोड़े खाने को जी चाह रहा है तो बिस्मिल्लाह खाइए आप, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस पे आपको परेशानी हो कि जनाब ये आप खाना नहीं खा सकती। ये जो है पहला सवाल था। इसके बाद भी अगर कोई आपको कोई सवाल उठता है या कोई अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें सवालात भेज सकती हैं, हम कोशिश करेंगे कि आज ही जवाब दे दें। अगर आज नहीं होगा तो अगली किसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। आज मेरे पास दूसरा सवाल है कि बच्चों में जॉन्डिस क्यों होता है। ये एक बहुत अहम सवाल है। तकरीबन 60-70% बच्चों को जॉन्डिस होता है न्यूबॉर्न पीरियड के अंदर, यानी पहले हफ्ते या 10 दिन के अंदर। होता क्यों है? हम उसको अगर समझें इस तरह से कि माँ का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव और बच्चे का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसके दरमियान जो दोनों ग्रुप जो चूँकि डिफरेंट हैं तो उसमें जो जॉन्डिस होने के इम्कान एक बड़ी वजह है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्तकिल सारी वजूहात ये हैं, कई वजूहात, इनमें से एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि बच्चे का जो ग्रुप है वो माँ के ग्रुप से डिफरेंट हो, तो उस वजह से उनको जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा जो क्या वजूहात हो सकती हैं, बच्चे को माँ का दूध इतना मिल ही नहीं रहा
کہ اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ کم دودھ ملنے کی وجہ سے جو خون کے جو ریڈ سیلز ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں جسم کے اندر اور جانڈس آ رہا ہے۔ ماں کے دودھ کی وجہ سے کبھی کبھی جانڈس ہوتا ہے۔ ایک چیز کہلاتی ہے تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون، اس کی جو ہے وہ خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اور بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اس کو جانڈس ہو سکتا ہے۔ تو بچوں کو جانڈس اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی ماں اور بچے کا گروپ ڈیفرنٹ ہو، بچے کو ماں کا دودھ ہضم نہ ہو رہا ہے صحیح طرح سے، بچے کو کوئی تھائرائڈ کی بیماری ہو، بچے کو کوئی اور بیماری ہو، بچے کو کوئی انفیکشن ہو گیا ہو، اس کی وجہ سے اس کا سیل زیادہ ٹوٹ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو جانڈس ہوتا ہے۔ تو بچوں میں پیلیا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلے ہفتے کے اندر اگر دوسرے تیسرے دن سے جانڈس شروع ہوا ہے، یعنی پیلیا شروع ہوا ہے، تو اس کو ہم فزیولوجیکل جانڈس کہتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ چند دنوں میں، ہفتے سے 10 دن میں اوپر جا کے اور پھر نیچے آ جاتا ہے۔ اس میں عام طور پہ دھوپ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دھوپ لگانے کے بعد یہ جانڈس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی بچے کو پیدائش والے دن ہی جانڈس ہے تو یہ خطرناک چیز ہے، اس کو عام جانڈس کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ڈاکٹر کو دکھائیں، آپ کا گروپ چیک ہونا چاہیے، آپ کے بچے کا گروپ چیک ہونا چاہیے، اور چند ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ٹیسٹ ہوں، یہ وجوہات ہوتی ہیں جانڈس کی۔ تو اگر بچے میں جانڈس پہلے دن نظر آئے تو یہ تھوڑی سی تشویشناک بات ہے۔ دوسرے تیسرے دن سے اگر نظر آنا شروع ہو اور 5ویں 6ٹھے دن جا کے وہ بہت بڑھ جائے اور اس کے بعد نیچے آنا شروع ہو جائے 10ویں دن کے بعد، تو وہ پھر جانڈس آپ کا جو ہے فزیولوجیکل جانڈس کہلاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ آپ کو دھوپ لگانے کی ضرورت ہے، اور کوئی خاص پرابلم والی بات نہیں ہے۔ البتہ جانڈس کے لیول ہوتے ہیں، ان کی بچے کی عمر کے حساب سے، بچے کے وزن کے حساب سے، یہ آپ کے ڈاکٹر کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ وہ دیکھ کے فیصلہ کرے کہ اس بچے کو کیا فوٹو تھراپی کی اسپتال میں ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آج کا تیسرا سوال ہے کہ کیا ماں کے کچھ کھانے سے بچے کو پیلیا ہو سکتا ہے؟ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے یہ، روز کئی مائیں جو ہے سوال کرتی ہیں۔ عام طور پر جب نانیاں دادیاں ان کے ساتھ آتی ہیں تو وہ ظاہر بات ہے ان کے تجربات اپنی جگہ پر، لیکن اگر وہ تجربات سائنس سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے ہم اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن بڑے اچھے انداز میں کہ ہمیں کسی نانی دادی سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، ہماری کوئی ان سے لڑائی نہیں ہے، لیکن ہم بچے کی طبیعت کے مطابق اور بچے کے جانڈس کے مطابق، اب اس کی ماں کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ تمہارا جانڈس بچے کو ہو گیا ہے، تم جو ہے وہ انڈا کھانا چھوڑ دو اور تم پکوڑے کھانا چھوڑ دو اور تم ہلدی کھانا چھوڑ دو، تو ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں پھر دوبارہ کہوں گا، ماں اپنے گھر کا ریگولر کھانا کھا سکتی ہے اگر بچے کو جانڈس ہے، تو اس میں آپ کو پریشانی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں زیادہ اچھا کھانا کھائیں، زیادہ اچھا دودھ ملے گا بچے کو، اور جانڈس دھوپ لگانے سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر جانڈس وہ بڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ تو عام طور پہ جو ہے وہ نیوناٹولوجی کی پریکٹس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نیو بورن بیبی کا فرسٹ ڈے پہ جو ایگزامینیشن ہوا اسپتال میں یا میٹرنیٹی ہوم پہ، اور اس کو ڈسچارج کر دیا گیا، ایک نارمل بیبی تھا، کوئی سی سیکشن سے پیدا نہیں ہوا تھا، ایک نارمل طریقے سے پیدا ہوا تھا، تو 24 آورز میں عام طور پہ گھر چلے جاتے ہیں بچے۔ اس کے بعد ہم جو ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ 3rd ڈے یا 4th ڈے آف لائف کے اوپر ایک مرتبہ ڈاکٹروں کو، پیڈیاٹریشن کو، بچوں کے ڈاکٹروں کو ضرور دکھا دیا جائے، کیونکہ وہاں پر جانڈس اگر کسی کو ہو رہا ہے تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے پیڈیاٹریشین ساتھیوں کو بھی، اور نئی بچوں کی ماؤں اور ان کے والدین کو بھی، کہ اگر آپ ڈسچارج ہو کے گھر چلے گئے ہیں تو ایک روٹین وزٹ آپ کی 3rd 4th ڈے میں پیڈیاٹرک کے ڈاکٹر کے پاس ضرور ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی جانڈس ہے، کوئی اور پرابلم ہے۔ ویٹ لاس ایک چیز ہوتی ہے، ہر بچے کو، چاہے وہ گوروں کا بچہ ہو، چاہے وہ افریقن امریکنس کا بچہ ہو، چائنیز کا بچہ ہو، پاکستانیوں کا بچہ ہو، کسی کا بھی بچہ ہو، فرسٹ 10 ڈیز کے اندر بیبی ویٹ لاس کرتا ہے تقریباً 10% تک۔ اگر یہ ویٹ لاس 10% سے زیادہ ہو گیا ہے یا بہت ڈراسٹکلی ایک دم تیزی سے ہو رہا ہے، 3 کلو کا ایک بچہ بالفرض پیدا ہوا تھا، 4تھے دن آپ کے پاس وزٹ پہ آتا ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ آپ کو 2.5 2.6 ملتا ہے، یہ کتنا لاس ہو گیا؟ 3 کلو کا تھا
2.6 400 ग्राम का लॉस हो गया। 10% कितना था उसका? सिर्फ 300 ग्राम, और 10 दिनों के अंदर होना था उसे। चौथे दिन में 400 ग्राम का लॉस है और चौथे दिन के अंदर है। बहुत तेज़ लॉस है ना। इसका मतलब दूध की कमी है, पानी की कमी हो रही है, बच्चे को दूध प्रॉपर नहीं मिल रहा, जॉन्डिस भी नज़र आएगा और बच्चा वेट लॉस भी करता हुआ नज़र आएगा। ये एक तशवीशनाक बात है। तो इसलिए तीसरे चौथे दिन लाजमी तौर पे न्यू बॉर्न का एक रीविज़िट पीडियाट्रिक क्लिनिक के अंदर, या चले अगर हम गांव देहात की बात कर लें तो वहाँ अगर कोई लेडी हेल्थ विजिटर मौजूद है या कोई वहाँ पे आम डॉक्टर, रेगुलर डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर मौजूद है, तो उसके पास बच्चे का विजिट ज़रूरी है तीसरे चौथे दिन पैदाइश के बाद। अगर वो घर चला गया है, सी सेक्शन से पैदा हुआ बच्चा है, ऑपरेशन से पैदा हुआ, तो आमतौर पर 48 से 72 घंटे वो अस्पताल में होते हैं। तो मैं अपनी गायनी के साथियों से और अपने पीड्स के साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उस बच्चे को फर्स्ट डे पे सेक्शन के साथ देखा गया है ऑपरेशन के फ़ौरन बाद, तो उसको डिस्चार्ज से पहले कम से कम पीडियाट्रिक का रेजिडेंट, पीडियाट्रिक की नर्स या पीडियाट्रिशियन ज़रूर देख ले। उसका वेट दोबारा चेक हो जाना चाहिए, उसका जॉन्डिस है या नहीं है ये हो जाना चाहिए चेक। इसकी माँ से 2-4 सवालात हो जाने चाहिए। बेबी सकिंग कैसी कर रहा है, कितना अच्छा जो है वो माँ के ब्रेस्ट के ऊपर वो सक करके और दूध पीने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा रोता तो नहीं है। रोने का मकसद फिर हो सकता है उसको दूध ही नहीं मिल रहा है बेचारे को। तो वहाँ पर वो जो है सवालात जो पैदा होते हैं उनके जवाबात मौके की मुनासबत से बच्चे के हिसाब से दिए जाते हैं। चौथा सवाल मेरे पास है कि क्या न्यूबॉर्न की माँ अब घर चली गई है, 10-15 दिन का बच्चा हो गया है, अब सारी बात है माँ जो है वो गर्मी के दिन है और वो शावर लेना चाहती है, नहाना चाहती है। बहुत सारी जो है वो बुजुर्ग ख़वातीन हमारी वो मना कर देती है कि भी तुम शावर लेके आई हो, भी अभी दूध मत पिलाना। तो ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। हाँ, इसमें टाइम मैनेज ज़रूर कर सकती हैं माएँ, नई माएँ, कि आपने बेबी को भी फीड करा दिया, अब आपके पास रफली 2 घंटे हैं, 2 घंटे से पहले आमतौर पर बच्चों को भूख नहीं लगती, ठीक है ना। तो अब आप चाहती हैं कि आप शावर लेना चाहें, तो इस 2 घंटे के टाइम के दौरान आप शावर ले लें। लेकिन गॉड फॉरबिड आप किसी और काम में मसरूफ़ हो गई थी और अब आप चाहती हैं शावर लें, और शावर लेके आप आई और बच्चा जाग गया। आपने कहा जी मेरे तो बाल गीले थे, मैं क्या करूं? तो बच्चे को गीले बालों से नमूनिया होने का कोई तसव्वुर नहीं है। प्लीज़ इन चीज़ों को, इन तोहमात से बाहर निकलें। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप बाल खुश कर लें अपने जल्दी से और फीड करवा दें। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप ये कहें जनाब कि आधा घंटा और आप बच्चे को जो है भूख से बिलखता हुआ रोने दें, ये ना करें, ठीक है। आपके बाल गीले हैं, जितना खुश्क हो सकते हैं 2-4-5 मिनट में कीजिए और बेबी को फीड कराइए। इससे बच्चे को नमूनिया, इससे बच्चे को छींकें, इससे बच्चे का सीना ख़राब नहीं होता। यानी नहा के आके माँ न्यूबॉर्न की उसको फीड करा सकती है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास कि न्यूबॉर्न को अगर बुखार हो जाए, अच्छा हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं इस सबक को। न्यूबॉर्न हम किसे कहते हैं? न्यूबॉर्न हम पैदाइश से लेके पहले महीने के, और टू बी वेरी प्रिसाइज हम 28 दिन के बच्चे को न्यूबॉर्न कहते हैं, ठीक है ना। वो 1 किलो का पैदा हुआ हो या 3 किलो का पैदा हुआ हो, फर्स्ट 28 डेज पहले जो 28 दिन है उसको न्यूबॉर्न डेजिग्नेट कर दिया गया है। अब न्यूबॉर्न को बुखार है, चाहे वो पहले दिन है या 27वें दिन है, न्यूबॉर्न को बुखार का मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम से लेके बहुत शदीद प्रॉब्लम तक बात जा सकती है। सिंपल प्रॉब्लम क्या, आजकल गर्मी के दिन है, ठीक है, आपके घर में बिजली गई हुई है। अब आप अपने रवायती अंदाज में आपने उसको 4 चादरों के अंदर लपटा हुआ है, गर्मी है, बिजली गई हुई है, तो आपको तो पसीना आ रहा है, तो वो बच्चा जो है वो पसीने के अंदर जो है वो लथड़ा हुआ है और उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, 99, 100, 101 पे चला गया, 101, 102 तक चला गया। वो बच्चा जब टेम्परेचर होगा तो ढीला पड़ गया। अब ढीला पड़ गया तो हो सकता है फीड भी ना ले, जागे ना। अब वो नहीं जागेगा तो आप कहें जी दूध नहीं पी रहा, रिलक्टेंट टू फीड हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो आपने क्या एक गलती की थी कि आपने बस ये सोचा कि बच्चा चाहे जून में पैदा हो या दिसंबर में पैदा हो, चादरों में लपेट के रखना ज़रूरी है। आपको मौसम की मुनासबत के हिसाब से उन चादरों की मोटाई, उन चादरों की दबाजत, ये जो है आपको तब्दील करनी है। मसलन आजकल के मौसम के अंदर मलमल के दुपट्टे के अंदर अगर बच्चा आपका अच्छा सोता है, लपेटने तो बिल्कुल लपेटें, लेकिन मलमल के दुपट्टे में लपेट दें। और अगर खुदा न खास्ता बिजली चली गई है तो उस दुपट्टे को भी खोलें,
تو پہلی چیز تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے زیادہ لپیٹ دیا، اس وجہ سے بخار ہو گیا ہے. تو پہلا کام آپ کیا کریں گے کہ اس بچے کو آپ جو ہے وہ کھولیں گے، اس کو کھول دیں گے. پنکھا اگر ہاتھ سے جھل سکتے ہیں، پنکھا ہاتھ سے جھلنا شروع کر دیں، اور 15-20 منٹ بعد دوبارہ ٹیمپریچر چیک کر لیں. اگر وہ ٹیمپریچر 100 سے نیچے ہو گیا، 99 ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے اس کو زیادہ لپیٹ دیا تھا. اب خیال کریں ٹیمپریچر 101 ہی ہے، آپ نے کھول بھی دیا، پنکھا بھی چلا دیا، آپ نے کوئی پیڈسٹل فین ایسا لے لیا جو کہ بیٹری سے چلنے والا ہے، آپ نے اس کے اوپر چلا دیا، لیکن بچے کا ٹیمپریچر نیچے نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب اب یہ فیور ہے. نیو بورن بیبی کے اندر پہلے دن ہو یا 27ویں 28ویں دن ہو، بخار جو ہے کوئی ایک سیریس کنسرن ہے، ایک تشویشناک بات ہے. آپ اس میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. وہ جو آدھا گھنٹہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، شاید یہ الاؤ کر دوں میں آپ کو ایز اے نیوناٹولوجسٹ. آدھے گھنٹے بعد آپ نے دوبارہ ٹیمپریچر چیک کیا ہے اور بچے کا ٹیمپریچر نیچے نہیں آیا، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے آپ جو ہے گھر سے نکلیں، چاہے وہ رات ہو رہی ہو چاہے دن ہو رہا ہو، اور قریبی جو آپ کا ڈاکٹر ہے، قریبی جو آپ کا اسپتال ہے، وہاں پہ جائیے، اس کا ٹیمپریچر دوبارہ چیک کروائیے. اگر وہ مستقل ہے ٹیمپریچر بڑھا ہوا، تو اس بچے کے کچھ بلڈ ٹیسٹ کی اور اس ٹیمپریچر کے بڑھنے کی وجوہات ہمیں معلوم ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ انفیکشن کے اندر ہو، جس کو آپ سیپسس بھی کہتے ہیں، اور آپ کی ذرا سی لاپرواہی. آپ سوچیں بچے کا سائز کتنا ہوتا ہے، اتنا صحیح ہوتا ہے نا، وہ تو بتا بھی نہیں سکتا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ڈھیلا پڑ جائے گا صرف، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرے گا وہ. تو اس کو اگر آپ نے ٹریٹمنٹ ٹائم پر نہیں دی اور وہ انفیکشن پھیل گیا، اللہ نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ وہ انفیکشن خون کے ذریعے دماغ تک پہنچے گا، گردن توڑ بخار بننے کے امکانات ہو جائیں گے، بچے کو جھٹکے لگنا شروع ہو جائیں گے. پھر شاید ڈاکٹر کے پاس بھی بہت زیادہ آپ کو آفر کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. وہ ضرور دے گا آپ کو اینٹی بائیوٹک، وہ ضرور دے گا آپ کو دوائیں، وہ ہو سکتا ہے داخل بھی کرے آپ کو ضرورت کے حساب سے، لیکن شاید وہ کہے کہ اب میرے ہاتھ میں گیم جو ہے وہ شاید اتنا نہیں ہے، اب میں جو ہے وہ کوشش ضرور کروں گا، لیکن آپ نے آنے میں دیر کر دی، یہ نوبت نہ آنے دیں. ٹھیک ہے؟ تو نیو بورن بیبی کے اگر بخار ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ اگر لپیٹا ہوا تھا، بجلی گئی بھی تھی یا بجلی موجود ہے، آپ نے اے سی میں بھی رکھا ہوا ہے، لپیٹا ہوا تھا، آپ نے لپیٹنا ہٹا دیا آپ نے، اور اس کے بعد بھی اگر جو ہے وہ آپ کا پرابلم ہو رہا ہے، تو فوراً اسپتال جائیے. ایک بہت اہم سوال ہوتا ہے کہ دن میں کتنی مرتبہ پوٹی کرنی چاہیے بچے کو. ٹھیک ہے نا، یہ سوال ہوتا ہے. میں نے پچھلے اپنی لیکچر میں یہ بتایا تھا آپ کو، پچھلی گفتگو میں، سوری میں نے لیکچر کورڈ، اس میں آپ کو کوئی لیکچرنگ نہیں کر رہا. یہ سارے جو اسباق ہیں اپنے آپ اپنی یاد دہانی کے لیے، بینگ نیوناٹولوجسٹ میں اپنی یاد دہانی کے لیے بھی کرتا ہوں، اور دوسروں کو اگر کوئی فائدہ ہو جائے تو شاید اللہ میاں مجھ سے خوش ہو جائے گا. بہرحال تو سوال ہوتا ہے کہ جناب کہ ڈاکٹر صاحب نارمل پوٹی کتنی ہوتی ہے؟ تو بچے کے لیے نارمل پوٹی کا کوئی نمبر طے شدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ماں کا دودھ پینے والا بچہ، نیو بورن بیبی، ماں کا دودھ پینے والا 5 دن میں ایک مرتبہ پوٹی کرے، صرف ایک مرتبہ 5 دن میں. نمبر کو یاد کر لیجئے گا، 5 دن میں ایک مرتبہ پوٹی کرے. بچے کا نہ پیٹ پھولا ہوا ہے، بچے کو نہ ہی جو ہے کوئی الٹیاں ہو رہی ہیں، نہ ہی اس نے دودھ پینے سے انکار کیا. دودھ بھی پی رہا ہے الحمدللہ، کوئی الٹیاں بھی نہیں ہو رہی الحمدللہ، کوئی پیٹ بھی نہیں پھولا ہوا، ایک نارمل بچہ رہ گیا، بس پوٹی نہیں کر رہا. تو ماں کا دودھ پینے والا اگر بچہ ہے تو 5 دن تک اگر بھی نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک اینڈ ہے. دوسرا اینڈ کیا ہے؟ ہر فیڈ کے بعد وہ تھوڑی سی پوٹی کر دیتا ہے. بالکل آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیمپر ہی پیمپر خرچ ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو ہوگا. ٹھیک ہے نا، مذاق سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کر لیں کہ اگر وہ ہر مرتبہ ماں کا دودھ پینے کے بعد تھوڑی سی گیس کے ساتھ پوٹی کر دیتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دوں صرف سمجھانے کی خاطر. آپ نے انڈے کی پھٹی ہوئی زردی دیکھی ہے نا، بچے کی پوٹی اگر اس طرح سے ہو رہی ہے کہ تھوڑی سی جلیٹنس چمک نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی پوٹی ہے، اور ہر فیڈ کے بعد ہو رہی ہے، کچھ 7-8 مرتبہ ہو گئی، لیکن ہے بڑی تھوڑی سی، صرف پیمپر گندا ہوا ہے، پیمپر لیک نہیں ہوا، کوئی بہت زیادہ پوٹی نہیں ہے، اور دیٹس ٹوٹلی نارمل، بالکل نارمل بات ہے. یہ آپ اس سے پریشان نہ ہو کہ جناب میرے بچے کو موشن لگ گئے. یہ موشن نہیں ہے، یہ روٹین ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر تو ہم نے 2 چیزیں سمجھ لی، ہر فیڈ کے بعد تھوڑی سی پوٹی یا 4-5 دن بعد ایک پوٹی، یہ ٹوٹلی نارمل ہے. اگر بچہ فیڈ کر رہا ہے، بچے کو کوئی پیٹ نہیں پھولا ہوا، بچے کا جو ہے وہ کوئی الٹیاں نہیں ہو رہی، ایک نارمل بچہ لگ رہا ہے،
فیڈ کرتا ہے سو جاتا ہے، فیڈ کرتا ہے سو جاتا ہے، دیٹس اوکے. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ پیدائشی ٹیکہ، ڈاکٹر صاحب این آئی سی یو میں چلا گیا تھا بچہ ہمارا. ٹھیک ہے بھائی، کسی خاص وجہ سے گیا ہوگا. مطلب میں بطور ڈاکٹر میں کہوں کہ ہمیں بالکل شوق نہیں ہوتا کہ ہر بچے کو ایڈمٹ کریں، کیونکہ ایڈمٹ کرنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. این آئی سی یو میں جتنے زیادہ بچے میرے نام پہ ایڈمٹ ہوں گے، مطلب میری اتنی راتوں کی نیند خراب ہوگی. ہر تھوڑی دیر بعد میں ایک کال کر رہا ہوں گا، اچھا بی بی ایکس کا کیا حال ہے، اب ہارٹ ریٹ کیا چل رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ٹیکوں کی بات ہم کر رہے تھے. اگر آپ کا بچہ این آئی سی یو سے فارغ ہو گیا ہے، یا آپ نارمل بچہ تھا، آپ گھر چلے گئے، اس دن ٹیکے کا دن نہیں تھا بالفرض اس اسپتال کا. عام طور پہ اسپتال ہفتے میں 1 سے 2 روز ٹیکے کے جو ہے مقرر کرتے ہیں. تو آپ کے بچے کو، نیو بورن کو، اگر ایک ہیلدی نیو بورن ہے، کوئی پرابلم اس کو نہیں ہے، تو اگر ایک تو یہ کہ ٹیکہ پیدائش کے دن لگ جانا چاہیے، یہ سب سے بہتر ہے. رہ گیا ہے، ڈے نہیں تھا، آپ جلدی میں نکل گئے، اسٹاف بھول گیا ہے، بچے 5 کو اور لگ گئے اور آپ کا نمبر آنا رہ گیا یا کچھ اور ہوا. کیونکہ ٹیکے گورنمنٹ آف پاکستان پرووائڈ کرتی ہے، وہ 10-20 ٹیکوں کا جو ہے وہ ایک وائل ہوتا ہے. بالفرض اس دن بچے زیادہ تھے، 20 سے زیادہ تھے، اب آپ 21 میں تھے تو 20 کو لگائے، تو آپ سے کہا آپ نیکسٹ پہ آ جائیے. یا اس دن صرف ایک ہی بچہ تھا، انہوں نے کہا اچھا ہم نیکسٹ پہ ایک ساتھ کر دیں گے. دونوں صورتوں کے اندر فرسٹ منتھ کے اندر اگر آپ اس کو پیدائشی ٹیکہ، جس کو بی سی جی کہتے ہیں، وہ لگوا دیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یورپی دنیا کے اندر تو بی سی جی اب لگتا ہی نہیں ہے. میرے 2 بچوں کو بی سی جی نہیں لگا ہوا. جو بچی پاکستان میں پیدا ہو اس کو لگائے، جو بچے پاکستان سے باہر پیدا ہوئے ان کو نہیں لگا ہوا. تو جہاں ٹی بی بہت زیادہ ہے وہاں بی سی جی لگتا ہے. ہمارے پاس لگتا ہے، انڈیا میں لگتا ہے، بنگلہ دیش میں لگتا ہے، سری لنکا میں لگتا ہے، اور بھی افریقہ کے بہت سارے ممالک میں لگتا ہے. تو یہ بی سی جی کا ٹیکہ جو ہے ٹی بی سے بچاؤ کا ٹیکہ ہے. پہلے مہینے کے اندر اندر لگوا لیں. کوشش تو یوں نہیں چاہیے کہ پہلے دن ہی لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم پہلے مہینے کے اندر جو ہی آپ کو موقع لگے اس میں ڈیلے نہ کریں اور لگوا لیں. ٹھیک ہے. اس سے اگلا سوال یہ ہوتا ہے کیا واقعی ضروری ہے ٹیکے لگوانا؟ مثلا میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا، میں نے گوگل کیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب امریکہ کے اندر تو ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کہ ٹیکے نہیں لگواتا، تو کیا ایسا ضروری ہے؟ ایک چھوٹی سی حدیث کا مفہوم میں آپ کو سمجھا دوں. چھوٹی سی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے. توکل یہ ہے، یہ مفہوم ہے اس کا، حدیث کے الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن مفہوم یہ ہے. توکل یہ ہے کہ آپ اپنا اونٹ باندھ دو کسی ایسی جگہ سے، جو اونٹ جس طرح ہوتا ہے نا، گھوڑے کو باندھ دیا جائے، جانور کو باندھ دیا جائے کہ وہ وہیں پہ کھڑا رہے، کھوٹے سے باندھ دو. اونٹ کو کھوٹے سے باندھ دو اور اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کر لو. یعنی آپ نے اپنی کوشش پوری کر لی، اس کے بعد اللہ پہ توکل کر لیا. تو اب آپ اونٹ اگر اس کھوٹے کو اکھاڑ کے لے جائے گا تو آپ نے تو اپنی کوشش پوری کی تھی نا. تو ہم ڈاکٹرز، اور خاص طور پہ وہ ڈاکٹرز جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ان چیزوں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ زور اس لیے دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوشش کرو پہلے اپنی، اس کے باوجود بھی اگر کچھ ہو جائے پرابلم تو وہ پھر اللہ کی مرضی تھی. مثلا بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ریڈ سگنل کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ ٹھہرنا ہے مجھے، آپ کہ اللہ توکل نکل جاؤں میں، تو ایسا تو نہیں ہوگا. ریڈ سگنل رکنے کے لیے تھا آپ کا، آپ رک گئے وہاں پر، اور اس کے بعد دوسری گاڑی کو نکلنے دیا آپ نے، آپ کتنی باری پہ نکلنے، تو تب آپ توکل. ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کوئی نالائق آدمی آ رہا اور آپ کے سگنل پہ وہ آپ کو مارتا ہوا چلا جائے، لیکن آپ نے تو اپنی کوشش پوری کی تھی نا. تو ویکسین بھی اسی طرح ہے. ویکسین اپنے بچے کو ضرور لگوائیے، ٹائم پہ لگوائیے، اس پینڈیمک کے دوران بھی لگوائیے ٹائم پہ جا کے. اور اس میں یہ سوچنا کہ یورپ نہیں لگواتا اور امریکہ میں بہت بڑا گروپ ہے اور فلاں ہے، تو یہ دیکھیں بچہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے. ابھی بچے نے اپنی ول شو نہیں کی، اپنی مرضی شو نہیں کی کہ اس کو ویکسین لگوانی تھی کہ نہیں لگوانی تھی. ابھی اس کے وکیل آپ ہیں، اور بطور پیڈیاٹریشین میں بچوں کا وکیل ہوں. ٹھیک ہے نا. تو بطور وکیل میں اپنے کلائنٹ کے حقوق کی پوری حفاظت کا ذمہ دار ہوں. آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھیں. بطور والدین آپ کی ذمہ داری ہے بچے کے برے اور بھلے کا فیصلہ کرنا.
جب تک بچہ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ اپنے برے اور بھلے کا فیصلہ کرے، آپ ہی کریں گے نا. تو اگر آپ نے اپنے بچے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو ویکسین نہیں لگواؤں گا، اور اللہ نہ کرے اس کو پولیو ہو جائے، اس کو ٹی بی ہو جائے، اس کو اس قسم کا کوئی مرض ہو جائے جو کہ ایک ویکسین سے لگانے سے بچا جا سکتا تھا، تو کیا ہم اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے تیار ہیں؟ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ہر نعمت پہ سوال کیا جائے گا قیامت کے روز. بچہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں. جزاک اللہ خیر. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں گی ویڈیو، اور ہمیں فیڈ بیک دیں. آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ بھی واچ کر سکتے ہیں، میرے پیج پہ بھی واچ کر سکتے ہیں، اور آپ کے مزید سوالات کے جوابات کے ساتھ نیو بورن سیریز کے اندر انشاءاللہ 3-4 دن بعد پھر حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.